الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور آج ہمارے یہاں برطانیہ میں ذوالحجہ کی 23ویں تاریخ ہے. یہ مہینہ اسلامی ہجری کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کے بعد نئے اسلامی سال کا آغاز ہوگا 1444. تو اسلامی ہجری سال نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر اور بھلائی کا سال بنائے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے اس سال کے اندر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اسلامی جو کیلنڈر جس کو ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہے. خاص طور پر ہمارے بچوں کو اور نوجوانوں کو اس کا علم ہونا چاہیے. ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ مسلمان پوری دنیا کے اندر وہ اسلامی تاریخ یعنی ہجری تاریخ لکھتے تھے اور اس کو یاد رکھتے تھے. اور زیادہ پرانی بات نہیں، 100 سال پہلے 1923 تک جب تک خلافت عثمانیہ تھی تو دنیا کے اندر اسلامی ممالک کے اندر اسلامی تاریخ کا رواج تھا. اب تو یہ تاریخ ہی ختم ہو گئی. ہمارے بچوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ اسلامی مہینے کون سے ہیں اور ہجری سال کا آغاز کب ہوتا ہے. اس لیے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ معلوم ہو، ہمیں اپنے کیلنڈر کے بارے میں علم ہو. اسلامی کیلنڈر کا، ہجری کیلنڈر کا آغاز کیسے ہوا اور اس سے پہلے کون سا کیلنڈر تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور یہ سلسلہ روز اول سے چل رہا ہے. قرآن پاک میں سورہ توبہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کی کتاب میں
یعنی لوح محفوظ میں، اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ 12 مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ادب والے مہینے ہیں جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ رجب کا مہینہ اور 3 مہینے آگے آ رہے ہیں جو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا، یہ 3 متوالیات ہیں، پے در پہ ہے، یہ کل 4 مہینے ہو گئے۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے، اور اس کی خصوصیت روز اول سے ہر نبی جو بھی آیا اس کے زمانے میں اور گزشتہ شریعتوں کے اندر یہ 12 مہینے رہے، اور ان 12 مہینوں میں یہ 4 اشہر حرم کے مہینے، عزت اور احترام اور ادب والے مہینے، اور ان مہینوں میں حکم یہ تھا کہ قتال کی اجازت نہیں تھی، کہ تم دشمن سے مقابلہ اور جنگ نہیں کر سکتے، قتل نہیں کر سکتے، قتال نہیں کر سکتے، یہ ممانعت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس کوئی اپنا کیلنڈر نہیں تھا، لوگ تاریخ یاد رکھتے تھے حادثات کے ذریعے۔ کوئی واقعہ رونما ہوا، کوئی بڑا حادثہ ہو گیا تو لوگ اس سے تاریخ بنا لیتے تھے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک سال گزرا ہے عام الفیل، ہاتھیوں والا سال۔ ابرہہ نے جب مکے پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور وہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ سورہ فیل میں اس کا ذکر ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ وہ سال اس کا نام پڑ گیا عام الفیل، ہاتھیوں والا سال۔ تو لوگ یاد رکھتے تھے کہ جی میری پیدائش عام الفیل کو فلاں مہینے میں ہوئی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، لوگ اس کو یاد رکھتے تھے۔ تو جو واقعہ ہوتا تھا اس واقعے سے لوگ تاریخ یاد رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، سن 16 ہجری میں یا سن 17 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی خلافت کو وسعت دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت ہے وہ دنیا کے اندر 22.5 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی، اتنی بڑی حکومت تھی۔ اور انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہم آگے بیان کریں گے۔ یہ ہم 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ مسلمان وہ بیٹھ کر انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں اپنا ایک کیلنڈر بنانا چاہیے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا بصرے سے، اور اس خط میں یہ لکھا، مشورہ دیا آپ کو کہ آپ کے خطوط ہمیں ملتے ہیں جن میں احکامات ہوتے ہیں، حکومت کی طرف سے جو آرڈر ہوتے ہیں وہ ہمیں خطوط کے ذریعے ملتے ہیں، لیکن اس پر تاریخ نہیں ہوتی، ہمیں نہیں معلوم ہوتا یہ حکم کب سے لاگو ہوا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنے لیے ایک تاریخ بنائے، ایک کیلنڈر بنائے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دستاویز پیش کی گئی، اس دستاویز میں ایک شخص نے دوسرے شخص سے قرض لیا تھا اور لکھا تھا کہ شعبان کے مہینے میں قرض ادا کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شعبان کون سے سال کا؟ اس سال کا شعبان، آئندہ سال کا شعبان، گزشتہ سال کا شعبان، اس میں تو کوئی تاریخ نہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ تو انہوں نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، کہا ہمیں اپنی کوئی تاریخ چاہیے۔ ایک اسلامی سلطنت اور خلافت کے لیے ایک تاریخ کی ضرورت پڑی۔ صحابہ اکرام جمع ہو گئے، مشورہ ہوا۔ بعض حضرات نے مشورہ دیا کہ جو اہل فارس
کہ یہاں کیلنڈر ہے، ہمیں اس طرح کا کیلنڈر بنانا چاہیے، اس مشورے کو بھی قبول نہیں کیا گیا۔ بعض حضرات نے کہا رومیوں کے کیلنڈر کی طرح ہمیں کیلنڈر بنانا چاہیے، یہ بھی قبول نہیں کیا گیا۔ بعض حضرات نے مشورہ دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے ہمارے کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے۔ بعض نے فرمایا آپ کی بعثت سے ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں نے جب ہجرت کی ہے، ہجرت کے دن سے اور ہجرت کے سال سے مسلمانوں کے کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہجرت مسلمانوں کی وہ قربانی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت عطا کی ہے۔ تمام صحابہ اس پر متفق ہو گئے اور فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے ہونا چاہیے۔ پھر سوال یہ ہوا کون سے مہینے سے ہونا چاہیے؟ مختلف مشورے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے، اس لیے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں مسلمان حج کرتے ہیں اور جب گھروں کو پہنچتے ہیں تو یہ ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور محرم شروع ہوتا ہے، اس لیے محرم سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس مشورے کو بھی قبول کر لیا گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کے دل میں جو بات پیدا ہوئی کہ ہجرت سے آغاز کرنا چاہیے، تو اس کی وجہ یہ بنی اور اس کا سبب یہ بنا کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر قبا پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے وہاں مسجد بنائی، مسجد قبا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے بارے میں ارشاد فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے۔ پہلے دن سے معنی یہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آئے تو ہجرت کا آغاز مسجد قبا کی تعمیر سے ہوا ہے۔ تو پہلا دن وہاں ہجرت کے آغاز کے اندر مسجد قبا کی تعمیر ہوئی ہے، اسے اول یوم کہا گیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں آپ اس مسجد میں جا کر عبادت کیجئے، وہاں پر آپ قیام فرمائیے۔ اس سے صحابہ اکرام نے یہ سمجھا کہ ہمیں ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنا چاہیے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہجرت ربیع الاول میں فرمائی ہے اور ہجری کیلنڈر کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، ربیع الاول سے تو نہیں ہوتا۔ تو علماء فرماتے اس کی وجہ یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت ربیع الاول کو فرمائی، لیکن صحابہ اکرام کو آپ نے ہجرت کا حکم دیا، محرم کے مہینے سے صحابہ نے ہجرت شروع کر دی تھی، اس لیے ہجرت کا آغاز محرم سے ہو چکا تھا۔ یہ ہے وہ تاریخ کہ جس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا اسلامی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کا آغاز کیسے ہوا، اور اس میں غور فرمائیے صحابہ اکرام نے مشورے سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہجری کیلنڈر کا آغاز جو ہے وہ ہجرت سے ہونا چاہیے، اسے قبول کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا محرم سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے، قبول کر لیا گیا۔ تمام صحابہ اس پر متفق ہو گئے۔ اس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے درمیان آپس میں دوستی تھی۔ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما حضرت عمر کے مشیر تھے، اور آپ نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا۔ ان میں آپس میں دوستیاں تھیں، اس میں آپس میں تعلقات تھے، رشتہ داریاں تھیں۔ یہ باتیں بھی ہمارے بچوں کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل فتنے کا دور ہے۔ جب محرم کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ
ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام میں آپس میں دشمنیاں تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے درمیان دشمنیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، ان میں آپس میں دوستیاں تھیں، محبتیں تھیں، پیار تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پیار کو ذکر کیا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ صحابہ اکرام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ کافروں کے لیے سخت ہے، آپس میں نرم ہے، ایک دوسرے کے لیے رحماء ہے، نرم دل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان رشتہ داری ہے، اور رشتہ داری کیا ہے؟ سن 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کیا ہے، شادی کا پیغام بھیجا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بیٹی ام کلثوم یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شادی کا پیغام بھیجا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبول فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے حضرت عمر کا نکاح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 40,000 درم مہر میں دیا، اس لیے کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ ام کلثوم حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، اور حضرت فاطمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ ام کلثوم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے۔ حضرت عمر نے 40,000 درم مہر دیا، اور انہی ام کلثوم سے حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام زید تھا، اور ایک بیٹی دی جس کا نام رقیہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کیا، شادی کی، اور وہ فرماتے میں نے یہ شادی اس لیے کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی۔ قیامت کے دن تمام رشتے، نسبی رشتے اور سسرالی رشتے دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو نسبی ہوتے ہیں یا سسرالی ہوتے ہیں۔ بیوی سے جب نکاح ہو جائے تو اس کی رشتہ داروں سے، ماں باپ سے اور ان کے بھائی بہنوں سے سسرالی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف نسبی رشتہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام رشتے، نسبی اور سسرالی رشتے منقطع ہو جائیں گے، سوائے میرے نسبی اور سسرالی رشتے کہ وہ منقطع نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پیش کی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کچھ یوں فرمایا، فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جب سور پونکا جائے گا تو ان میں نسبی رشتے باقی نہیں رہیں گے، وہ تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، نہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، نہ وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ قیامت کے دن تو ہر شخص دوسرے رشتہ دار سے بھاگ رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے رشتہ دار۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے اور میرے رشتہ داروں کے ساتھ جو نسبی اور سسرالی رشتہ ہے، یہ قیامت کے دن منقطع نہیں ہوگا۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے خاندان کو عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس فضیلت کی وجہ سے میں نے حضرت علی کی بیٹی سے شادی کی ہے، تاکہ مجھے یہ فضیلت حاصل ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے ذریعے حضرت علی سے رشتہ ہو، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہوگا۔ یہ رشتہ دنیا میں بھی باقی رہے گا، آخرت میں بھی باقی رہے گا۔ اور فرمایا کہ نبی کی بیٹی علی کے گھر میں
نبی کی بیٹی علی کے گھر میں اور علی کی بیٹی عمر کے گھر میں. نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں، نبی کی بیٹی علی کے گھر میں اور علی کی بیٹی عمر کے گھر میں. علی کی بیٹی ام کلثوم ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی. اور علی کے بچوں کے نانا نبی ہے، علی کے بچوں کے نانا نبی ہے، عمر کے بچوں کے نانا علی ہے. اللہ بھائی، یہ رشتہ داریاں ہیں، ان میں آپس میں محبتیں ہیں. آج ہماری نوجوان نسل کو ضرورت ہے اس بات کی کہ انہیں معلوم ہو کہ صحابہ کون تھے، ان میں آپس میں کیا رشتہ داریاں تھیں، ان میں آپس میں کیا تعلقات تھے. ہمارے اکثر بچوں کو، نوجوانوں کو اس کا علم نہیں ہے. اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ایام آتے ہیں تو ہم ان ایام کے اندر صحابہ اکرام کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے تعلقات کا ذکر کرتے ہیں، ان کی رشتہ داریاں اور ان کے سوانح کو بیان کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اس کا علم ہو جائے. تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ پاکیزہ جماعت ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہے، تمام صحابہ. ہاں، صحابہ اکرام کے اندر درجات ہیں. بعض صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے صحابہ پر فضیلت عطا فرمائی ہے. ان میں 4 بڑے صحابہ ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اس ترتیب سے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. اسی لیے ہمارے یہاں ہر جمعے کے خطبے میں صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، خلفائے راشدین کا ذکر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وہ صحابہ اکرام کے لیے دعائیں کریں. والذین یقولون ربنا اغفر لنا، والذین جو ان کے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. تو بہرحال یہ مختصر میں نے 2 باتیں عرض کی ہے. ایک تو اسلامی اور ہجری کیلنڈر کے حوالے سے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا، اور دوسرا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مشورہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، ان کے مشورے سے ہمارے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا ہے. اس لیے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، جب جنوری آتی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے سارے دنیا واٹس اپ بھر جاتا ہے، ہر ایک میسج بھیجتا ہے جی نیا سال مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر. یہ میرا تو واٹس اپ بھر جاتا ہے، پر اس کو خالی کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہ سارا ڈیٹا واٹس اپ لے لیتا ہے. ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، پورا ہیپی نیو ایئر سارے واٹس اپ بھر جاتے ہیں. محرم کا مہینہ آئے، ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے جی کون سے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، حالانکہ یہ مسلمانوں کا نیا سال ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، ایک بات یہ بھی آخر میں عرض کر دوں، علماء اکرام نے لکھا ہے یہ جو ہجری کیلنڈر ہے یہ لونر کیلنڈر ہے، چاند کے حساب سے چلتا ہے، اور چاند کے حساب سے ہمارے مہینوں کا حساب محفوظ رکھنا یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جنہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہجری کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے، کون سی تاریخ ہے، نیا مہینہ کب شروع ہوگا. یہ علم محفوظ رکھنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے احکام ایسے ان کا تعلق ہجری کیلنڈر سے. اسلام کے 5 ارکان میں سے 3 بڑے رکن ایسے ہیں جن کا تعلق چاند کے حساب سے. رمضان کا روزہ، اب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے چاند کے حساب سے، عید آتی ہے چاند کے حساب سے، حج چاند کے حساب سے، عید الاضحیٰ چاند کے حساب سے،
زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں یہ چاند کے حساب سے دیتے ہیں. جب چاند کے حساب سے قمری کیلنڈر ہجری کیلنڈر کے حساب سے 1 سال پورا ہوگا آپ کا تو آپ زکوٰۃ دیں گے. یہ رکھنا ضروری ہے حساب. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ جو لوگ دیتے ہیں اگر وہ ہجری کیلنڈر کے حساب سے نہ دیں تو ہر سال لونر کیلنڈر اور سولر کیلنڈر میں، یعنی جو شمسی کیلنڈر ہے اور قمری کیلنڈر ہے، اس میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے. تو جو لوگ چاند کے حساب سے زکوٰۃ نہ دیں، وہ سولر کیلنڈر کے حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں، تو 36 سال بعد آفٹر 36 ایئرس 1 سال کا زکوٰۃ کھا جائیں گے. 36 سال بعد 1 سال کا فرق ہوتا ہے دونوں کیلنڈروں میں. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے جی میں جنوری میں زکوٰۃ دیتا ہوں ہر جنوری کو، تو 36 سال بعد وہ 1 سال کی زکوٰۃ کھا گیا. اس لیے زکوٰۃ کا حساب آپ کو ہجری کیلنڈر سے رکھنا پڑے گا. مثلا آپ پہلی رمضان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو جب بھی پہلی رمضان آئے گی آپ کو پہلی رمضان میں زکوٰۃ دینی پڑے گی، یعنی اس کا حساب کرنا پڑے گا. کتنا اہم مسئلہ ہے ہمارے مسلمان، بہت سے مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے. اس لیے یہ جو ہجری کیلنڈر ہے اس کے حساب کو محفوظ رکھنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے. ہمارے بہت سے احکام اس پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.